نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم۔ اللہ جل شانہ نے سورۃ المومنون کے شروع میں ایمانداروں کی چند صفات بیان فرمائیں گے، اور ان آیات کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی خوشخبری عطا فرمائی ہے، اور آخر میں بھی شروع میں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، اہل ایمان بلا شبہ فلاح پا گئے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کے لیے فرمانا کہ یہ فلاح یاب ہیں بہت بڑی بشارت ہے، اور بہت بڑا انعام ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان ایمانداروں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ یہ ایماندار جن کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے، یہی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں اوپر نیچے، اس میں جو سب سے اوپر والا حصہ ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اس لیے کہ جنت الفردوس جنت کا سب سے بالائی حصہ ہے، عرش کے نیچے ہے، اس کے اوپر عرش ہے، اور ان اوصاف کے جو اختیار کرنے والے ایماندار ہوں گے ان کو وراثت میں جنت ملے گی، یعنی جنت الفردوس ملے گی۔ وراثت میں ملنے میں اور کسی اور طریقے سے مالک بننے میں فرق ہے۔ وراثت میں مالک بننے اور کسی اور طریقے سے مالک بننے میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر آدمی کوئی چیز خرید کر مالک بنے تو خرید و فروخت کینسل بھی ہو سکتی ہے، آج مالک کل مالک نہیں، یہ احتمال ہے۔ ایسے ہی کسی نے کسی کو ہبہ کر دیا، جسے گفٹ کرنا بھی کہتے ہیں، یا تحفے میں کسی نے کوئی چیز دے دی، اس سے بھی آدمی مالک بنتا ہے۔ لیکن تحفہ دینے والا، ہبہ کرنے والا اگر معنی موجود نہ ہو تو رجوع بھی کر سکتا ہے۔ آج تو دی اپنی گھڑی کسی کو تحفے میں، کل اس سے واپس لے لی، تو آج ملکیت ہے کل نہیں، یہ احتمال ہے۔ اور جو چیز وراثت میں ملتی ہے وہ مکمل ملکیت میں آتی ہے، اسے آدمی کینسل نہیں کر سکتا، نہ چاہے تب بھی ملے گی، چاہے تب بھی ملے گی۔ تو جنت الفردوس ایسی ملے گی
کہ پھر مل گئی تو بس مل گئی. اب اس کی نہ ملنے کا کوئی احتمال نہیں ہوگا. اس لیے آگے فرمایا ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ہم فیہا خالدون فرمایا آخر میں. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اتنی بڑی رحمت ہے. اول تو ہم اور آپ جنت کے جو سب سے نچلا درجہ ہے نا، جس کے نیچے کوئی اور جنت نہیں ہے، اس میں بھی جانے کے لائق نہیں. بلکہ ہمارے اکابر میں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی میں تو جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں ہوں، اور میں کیا تمنا کروں کہ جنت کے محلات مجھے ملیں اور باغات مجھے نصیب ہوں، میں اس قابل کہاں. بس میری تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ جنتیوں کی جوتیوں میں جگہ مل جائے تو بہت ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک حقیقت ہے یہ. اس لیے کہ جنت میں جانا یہ محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوگا. ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے جنت میں جا سکیں. اگرچہ اللہ پاک نے ہمارے نیک اعمال کو ظاہری طور پر جنت میں جانے کا سبب قرار دیا ہے، ذریعہ بنایا ہے، لیکن وہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے بنایا. ورنہ نبی ہو یا غیر نبی، کوئی بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. اور وجہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے اعمال محدود اور جنت کی نعمت لامحدود. تو محدود کے بدلے میں لامحدود کیسے بدلہ بن سکتا ہے؟ تو محض رحمت ہی ہے. اور جب رحمت ہے تو بس پھر چاہے ادنا درجہ ملے چاہے اعلیٰ درجہ ملے. جب رحمت سے مل رہا ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجہ مانگے، اس لیے خوب مانگے. اسی لیے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو ان اوصاف کے حامل اہل ایمان کے لیے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے اور آخرت میں بھی بڑی عظیم بشارت دی ہے. اس سے معلوم ہو کہ یہ اوصاف جو ہیں بڑے اہم ہیں. جب ہیں تو بس پھر ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے. اب ہر اتوار کو ایک دو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان اوصاف کو ذکر کروں گا، اور اس نیت سے ذکر کروں گا کہ میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ دو بشارتیں کسی نہ کسی درجے میں ہمیں بھی مل سکیں اور ملیں گی انشاءاللہ. ہاں. تو پہلی صفت اللہ پاک نے ان آیات میں ایمانداروں کی یہ بیان فرمائی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. بس اب خشوع سمجھنا. دو لفظ ہم نماز کے فضائل میں اکثر سنتے رہتے ہیں، ایک خشوع ایک خضوع، اور بلا شبہ یہ دونوں نماز کے اندر ضروری ہیں. نماز کے اندر ہمارا جسم استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن. ظاہر تو ہمارے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک ہیں جو نماز کے اندر استعمال ہوتے ہیں، اور ایک ہمارا باطن ہے، وہ ہے دل جو اندر ہے. خضوع کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے، ظاہری اعضاء سے خضوع کا تعلق، اور خشوع کا تعلق ہمارے دل سے. اب خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے ظاہری اعضاء جو نماز میں استعمال ہوں تو نماز کے علاوہ ان سے کوئی اور حرکت صادر نہیں ہونی چاہیے. مثلا جب کھڑے ہوں تو بلا ضرورت اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر نہ گھمائیں، جیسے بعض لوگ کھجانے کے لیے بلا ضرورت استعمال کرتے رہتے ہیں.
بلا وجہ ٹانگوں کو ہلاتے رہتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ عذر کی بات نہیں کرتا، بلا عذر بھی بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے۔ ایسی آنکھیں بھی سب کو معلوم ہے، اور ورنہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر ادب یہ ہے کہ آدمی جب قیام کرے تو اپنی نظر سجدے کی جگہ رکھے، جب رکوع کرے تو اپنے دونوں انگوٹھوں کے درمیان رکھے، قاعدے میں اپنے گود میں رکھے، سجدے میں اپنی ناک پہ رکھے، سلام میں اپنے دائیں بائیں کندھے پہ رکھے۔ یہ ہے سیدھی سیدھی سا ادب، تو اسی کی پابندی ہے۔ اب بعض لوگ کبھی دائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بھائی بہت دیر ہو گئی، امام صاحب نے نماز بڑی لمبی کر دی، تو جو لمبی پڑھ لے، اب نماز جو ہو رہی ہے تو اب ٹائم دیکھنے سے کیا فائدہ، تو اور اپنی نماز کو خضوع کو خراب کر رہا ہے۔ اب تو نیت باندھ لی، اب تو سلام پھرے گا جب ہی چھٹی ملے گی۔ بعض آنے والوں کو دیکھتے ہیں، بھائی یہ کون آیا، اور یہ کون ہے بھائی، یہ تو بڑا تیز تیز آ رہا ہے۔ اپنی نماز پڑھنا تو اس کو آنے والوں کو کیا دیکھ رہا ہے، بعد میں دیکھ لی۔ بعد اپنے کپڑے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، کھڑے ہوں گے تو نماز سے پہلے تو کر لو جو کچھ کرنا ہے بھائی، نیت باندھنے کے بعد بھی بعض لوگ اپنے کپڑے سیدھے کرتے رہتے ہیں، کہیں قلف تو خراب نہیں ہو رہی ہے، کہیں سلوٹ تو نہیں پڑ رہی ہے، پڑ رہی ہے تو سیدھے کر رہے ہیں، بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سیدھے بھی کر رہے ہیں، پیچھے سے بھی، نیچے آگے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ یہ نماز کے خلاف ہیں حرکت۔ نماز کی ادائیگی میں بس جو حرکت جسم کی مسنون ہے یا مستحب ہے وہ کریں، اس سے ہٹ کر اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، سکون اور اطمینان سے نماز ادا کریں۔ یہ تو ہو گیا بھائی خضوع، اور خشوع یہ ہے کہ دل کو جھکا دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، عاجزی کے ساتھ نماز ادا کریں اور دھیان سے نماز ادا کریں، یہ ہے خشوع۔ اب دھیان یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ کی طرف دھیان لگائیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر جگہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہیں تلاوت ہے، کہیں تسبیح ہے، کہیں درود شریف ہے، اور کہیں کچھ اور ہے، لیکن کوئی رکن بھی ذکر سے، تلاوت سے یا تسبیح سے خالی نہیں ہے۔ جو خالی نہیں ہے تو وہاں پر اس کے الفاظ بھی ہیں، اس کے معنی بھی ہیں، اس کا مفہوم بھی ہے۔ اب تینوں میں سے کسی ایک کو لے لے، سب سے آسان بس الفاظ ہے کہ نماز جب نیت باندھی تو اپنا دھیان اپنے نماز میں پڑھے جانے والے کلمات کے الفاظ کی طرف رکھے، اپنے اختیار سے دھیان نماز کے الفاظ کی طرف رکھے۔ یہ ہے خشوع۔ یہ خشوع کا ادنا درجہ ہے جو کہ ضروری ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ چاہے معنی کی طرف رکھ لو ذہن، بعض لوگوں کو معنی بھی آتے ہیں تو ان کا ذہن معنی کی طرف زیادہ لگتا ہے، وہ وہاں لگا لے، اور بعضوں کا اس کے مفہوم اور مطلب کی طرف دھیان لگانا آسان ہوتا ہے تو وہاں دھیان لگا لے۔ بہرحال یہ ادنا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ نماز میں پڑھا جائے اپنے اختیار سے اپنا دھیان ادھر لگائے رکھے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لگانے کے ہم مکلف ہیں، نہ لگے اس کے مکلف نہیں، ہٹے ہم اس کے مکلف نہیں، ہم مکلف ہی نہیں ہیں اس کو، وہ معاف ہے۔ یعنی خود بخود ذہن ادھر ادھر چلا جائے وہ معاف ہے، اس سے خشوع میں کوئی خلل نہیں آتا، بس پریشانی نہ ہو۔ اب آج کل لوگ جو ہے نا، جو غیر اختیاری طور پر ذہن ادھر ادھر جاتا ہے نا، بس اس کا وظیفہ پوچھتے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ نماز کے اندر کوئی خیال ہی نہ آئے۔ یہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو ایسے جو ایسا وظیفہ بتاؤ کہ بھوک ہی نہ لگے، نیند ہی نہ آئے۔ ارے بھائی یہ تو فطری چیز ہے، اس کا تھوڑی وظیفہ پوچھتے ہیں، اس کا تھوڑی علاج ہوتا ہے۔ ایسے خیال ادھر ادھر جانا یہ فطری آدمی ہے، اس کے مکلف ہی نہیں ہے آدمی۔ لہذا خود بخود اگر ذہن ادھر جائے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ جائے، پرواہ نہیں کرے، معاف ہے نا، جب معاف ہے تو کائیں کا غم۔
اچھا جو اپنے اختیار میں اس کی کوئی نہیں توجہ دیتا اللہ ماشاء اللہ. اپنے اختیار سے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف دھیان لگانا یہ سب کے اختیار میں اور 100% اختیار میں. اور اس میں مشق کرنی پڑتی، بار بار مشق کرنے سے دل لگنے لگتا ہے اور دھیان جمنے لگتا ہے نماز کے اندر، مگر بار بار لگانا اس کے لیے ضروری ہے اور وہ لگاتے ہیں. جو لگ نہیں سکتا اس کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں اور جو اختیار میں ہو اس کا اہتمام نہیں. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہی ہے کہ نماز کے اندر خشوع اختیار کریں. لہذا جب نماز پڑھیں تو ظاہری طور پر بھی ہمارے اعضاء میں سکون رہے اور نماز سے ہٹ کر کوئی حرکت نہ ہو، نہ کانوں سے، نہ آنکھوں سے، نہ ہاتھوں سے، نہ پیروں سے، نہ کپڑوں سے، نہ کسی کے آنے جانے سے، اور ایسی دل سے بھی نماز کی طرف متوجہ رہیں. اپنے اختیار سے شروع سے اخیر تک اپنا دھیان نماز میں لگائے جائیں، لگاتے رہیں، ہٹتا رہے، لگاتے رہیں، ہٹتا رہے، لگاتے رہیں. بس اس کا نام ہے خشوع. اور نماز کے اندر بھی یہ خشوع خضوع چاہیے، اور اسی طریقے سے خشوع جو ہے وہ ہر عبادت میں چاہیے، تلاوت میں بھی، تسبیحات کے پڑھنے میں بھی، دعا کے اندر بھی، اور دیگر عبادتوں کے اندر بھی. سب میں دھیان جو ہے وہ عبادت کی طرف رہے. یہ تو ادنا درجہ، ایک اعلیٰ بھی درجہ ہے خشوع کا، اعلیٰ درجہ بھی. وہ خشوع کا اعلیٰ درجہ یہ کہ آدمی اس طرح دھیان کر کے نماز ادا کرے، عبادت ادا کرے کہ دل میں یہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں ان کے سامنے ہوں. یہ اعلیٰ درجہ، اس کو احسان کہتے ہیں. تو یہ بہت اونچی چیز ہے، لیکن یہ بہتر ہے، واجب نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کے لیے آسان بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی مشق کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے. اس کے لیے مراقبہ کرنا پڑتا ہے. کیونکہ تھوڑی دیر 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے بس یہ سوچے بھئی اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہی سوچتا رہے، بھئی یہ سوچتا رہے، یہ سوچتا رہے. سوچتے 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 یہ خیال بننے لگتا ہے تو پھر ہر عبادت میں ہی بننے لگے گا، پھر دکان پہ بھی بن جائے گا، پھر گھر میں بھی بن جائے گا، جہاں یہ بن جائے گا گناہ سے بچ جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا تصور اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. یہ حالت ہے. وہ اہل ایمان کی اور مومنین کی اللہ پاک نے جو صفات بیان فرمائی ہیں اس میں سے خشوع خضوع ہے. تو خشوع خضوع ہم نے اپنی نماز میں اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نماز میں بھی اور دیگر عبادتوں میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آخر دعوانا